جب بھی آپ نے پانی دینا ہوتا ہے نا اپنے پودوں کو، اگر آپ کے گھر میں پودے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کی حال ہے جی آپ سب کا؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ٹھاک ہوگے۔ اللہ دے فضل کرم نال میں بھی ٹھیک ٹھاک تے رب تعالیٰ سانو سارے نو ٹھیک ٹھاک رکھے۔ اس دعا دے نال ولاگ دا آغاز کرنے ہیں جی، تے تانوں سارے نو ایک برینڈ نیو ولاگ وچ خوش آمدید ساتھ بسم اللہ جی آیا نو۔ اب میں ویسے ہی کھرکنا بھی میرے سے جواں کوئی نہیں، مت آکو بھی 24 گھنٹے ولاگ دے وچ شہری کھرکدا رہندا تے جواں پہ گئی نے۔ اللہ دا شکر ہے جواں شواں کوئی نہیں۔ تے اساں اج کرنی سی سپرے صبح صبح کھیت وچ، لیکن بھائی عبدالغفار آئے ٹینکی لے کے سپرے والی سپریئر مشین، تے پھر بھائی اسلم آ گئے، انہوں نے آکھیا کہ پہلا ادھر میرے باغ چ کر کے تے پھر ادھر کریں، تے بھائی عبدالغفار نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پہلے ادھر کر آنے، وہ دور ہے، تے پھر جڑا نا وہ اے سارے کھیت وچ کرنے جڑی بوٹیاں والی دوائی، تے باغ ہو جائے گا صاف ستھرا۔ ایک دو باری پیاواں گے پھر کنکاں دا موسم آ جانا، پھر کنکاں دی بچوتی جڑی ہے شروع ہو جانی، اگیتیاں کنکاں دی۔ اسی اگیتی کاشت ہی کرتے ہونے کیونکہ پیلی ویلی پئی سارا سال، ساریاں گرمیاں وگدی رہی، تے ہن دی جڑا وہ وا کے تے پھر رونی کران گے تے گندم بیج لان گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نا ایتھے کر کے جڑا نہیں ہوندا فوارا واج تے جاندا، لیکن اے جڑے نکے بوٹے نے انہاں دا ستیا ناس ہو جاندا ہے۔ لیکن بھائی نو آکھاں کہ اے جڑا نا اے فوارا ماری آم دا بوٹا بچا دے، تے اگاں بھی پھر جڑا وہ باقی خاص خاص بوٹے تے اساں پٹ لینے اندر لے گئے، تے ایتھے بھی نہ جڑا سارا فوارا مار دے۔ بارش دی وجہ تو ساریاں کاریاں پئیاں نے، تے جنہاں دا بھی کوئی حساب کتاب میں لانا وا۔ مونگی بھائی مشتاق دی تے گل گئی بالکل، بڑی مونگی سی قسمیں، بڑی مونگی سی لیکن وچ ہی گل گئی۔ صبح صبح یہ کام جو ہے نا، اچھا بھلا خالی پیٹ تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پیٹ بھر کے بھی مشکل ہی ہوتا ہے یہ والا کام۔ یہ سارا جو ہے نا، جتنے بھی سارے کھالے میں بارش کی مٹی بہی ہوئی ہے نا، بارش کے ساتھ اس کو برابر کرنا، اس کا کوئی پکا بندوبست کرتے ہیں۔ بھائی آصف کو بلا کے نا اس سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہم نے نا یہ جو پرانا گھر ہے اس کی چھتیں پکی کرنی ہیں، تو پہلے تو ہم نے لیٹ کرنی تھی، لیکن اب دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا کام جو ہے نا وہ ایک بار ہی کیا جائے، یہ پر نالا بھی سیٹ کر لیں گے اور اس کی چھتیں بھی سیٹ کر لیں گے۔ سورج سامنے آنکھوں سے پڑ رہا ہے، آنکھوں میں پڑ رہا ہے سامنے سے نا۔ آج میرا جو ہے نا وہ پلان تھا، جب میں رات کو سویا تھا نا تو ایک بہن ہماری رابعہ مصطفیٰ ہیں، ان کا کمنٹ آیا تھا کہ علی بھائی وہ جو جامن کے پودے ہیں نا ان کو جہاں پہ انہوں نے بتایا تھا وہاں شفٹ کر دینا۔ تو ایک ہماری ڈاکٹر زین علی کے نام سے آئی ڈی ہے، سسٹر ہے ہماری، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کے جامن اتنے ہیں، بھائی اسلم کو جامن دینا، ان کا جامن جو ہے نا وہ دمبا کھا گیا تھا۔ تو اتنے سارے پودے ہیں، بھائی اسلم کی طرف بھی لگا کے آؤں گا اور دوسرے بھی لگاؤں گا باہر ہی، اور جہاں لگانے وہاں لگاؤں گا، لیکن وہ سارا پلان جو ہے نا وہ پوسٹ پونڈ ہو گیا۔ آج مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ دن میں ناشتے کے بعد میں نے کافی سارا کام کیا۔ یہ جو بیک سائڈ ہے نا کھالا، اتنا گندا ہوا پڑا تھا، اتنا گندا ہوا پڑا تھا کہ بس کیا بتائیں، لیکن میں نے بس صاف ستھرا کر دیا۔ ابھی آپ کو بلاگ میں بھی آپ دیکھ لیں گے، اس وقت وہ کلپ ایڈ کر رہی تھی، میری حالت خراب تھی تو میں نے اس کو منع نہیں کیا، میں نے کہا بس ڈال لو۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آ جانا ہے بھائی عبدالغفار نے اسپرے کرنی ہے، وہ بھی سارا آپ کو۔ یہ ہم نے سولر پینل دھونے کے لیے جو ہے نا پائپ اوپر ہی اس کو لگایا ہوا تھا، لیکن ابھی مجبوری یہ ہے کہ ہمارا جو نیا پائپ ہے وہ باہر نہیں جاتا، اس لیے اس کو اس پمپ کے ساتھ لگایا ہے، تو یہ باہر تک چلے جائے گا، تو اسی سے جو ہے نا وہ اسپرے والی جو ٹینک ہے وہ بھر کے بھائی عبدالغفار باہر سے اسپرے کر لیں۔ حمیرہ مجی اور باجس نور آج گئے تھے شہر، وہ حمیرہ والے بلاگ میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ سارا شہر لوٹ کے لائے ہیں، تینوں ماں بیٹیاں گئی ہوئی تھی رکشے پہ، میرے ساتھ نہیں جاتی کیونکہ میں جو ہے نا وہ کہتا ہوں بس جلدی جلدی سامان خریدو اور چلو گھر،
لیکن بیویوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک سودا جو ہے نا وہ ایک چیز لینی ہوتی ہے، دکاندار کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، دماغ کی دہی بنا دیتی ہیں، ایک سے پوچھی اگلی سے پوچھی اگلی سے پوچھی اگلی سے پوچھی، بھاؤ تاؤ کرنے میں ہی سارا دن گزار دیتی ہے۔ تو مجھ سے اتنا صبر نہیں ہوتا، اس لیے مجھے نہیں ساتھ لے کے جاتی۔ تو ان تینوں کا جو یہ تریگڑا ہے نا، یہ رکشے پہ جاتے جب انہوں نے سامان لینا ہوتا ہے۔ کھالے والا یہ حصہ ہمارا تو نہیں ہے، جو پانی آگے جاتا ہے نا یہ ان کا ہے، لیکن مجھے بڑی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ میں صبح ادھر سے شروع کیا تھا، تو یہ سارا بھی مٹی بھی نہیں اندر گئی تھی، یہ بھی صاف کیا، اور اس کے بعد اس جگہ پہ نا ہم تھوڑی سی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی اکٹھی کی۔ یہ موسٹلی یہ جو ایریا ہے نا، یہ خاص کر یہ جو ڈیری ہے، یہ ایریا ہم کیمرہ نہیں چلاتے، یہ سارا میں نے گھاس کاٹ کے نا ادھر سے ادھر پھینک دیا، سوکھ جائے گا تو آگ لگا دیں گے۔ یہاں پہ کافی بارشوں کی وجہ سے یہ جتنا بھی کوڑا ہے نا، یہ کچرا یہ سارا بکھرا پڑا تھا، تو یہ کسی کی مدد سے میں نے سارا جو ہے نا وہ رکھ کر دیا اکٹھا۔ اس کو دبانا ہے، یہ 2-3 ماہ بعد نا میں گڑھا کھود کے نا دبا دیتا ہوں۔ تو یہ ساری صفائی کی، یہ آم کا گڑھا جو تھا یہ بھی سارا خراب ہوا پڑا تھا، مٹی اس کے اندر تھی۔ ماشاءاللہ یہ پیوند والا آم ہے۔ تو یہ سارا آپ کے بھائی کے جہاں ہاتھ لگیں ماشاءاللہ چیزیں جگہ چمکنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو دبائیں گے، دبانا کا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ سارا کچرا ہے، صاف ذرا گھر میں جو ہے نا وہ کچرا تو ہوتا ہی ہے، تو اس کو ہم نے ادھر ہی رکھا ہوا ہے جگہ۔ یہ تھوڑی سی اینٹیں یہ بھی کام آ جانی ہیں۔ آج میں نے یہ صبح کام کیا تھا، اور صبح انشاءاللہ نا اللہ پاک خیر رکھے یہ والا تھوڑا سا حصہ صاف کر کے، یہ والا بھی، یہ والا بھی، اور یہ والا کوڑا بھی کچرا بھی، یہ یہاں تک جو ہے نا کھالا صاف کروں گا، اور یہ جگہ صحیح کروں گا، برابر کروں گا۔ باقی پیچھے جو مٹی ہے نا وہ صرف مٹی برابر کروں گا، کھالا خود صاف کر لیں گے۔ اور یہ والی کیاری جو ہے نا پھر اس کی صفائی کروں گا، اس کی صفائی کروں گا۔ تو اس طرح بندہ جو ہے نا وہ ہلتا جلتا رہے نا تو پسینہ آتا ہے، تو بندہ تندرست رہتا ہے۔ بالکل بندہ فارغ بیٹھ رہے نا تو وہ کام نہیں ٹھیک۔ میں ادھر ٹالی کی چھاؤں میں ہی بیٹھا ہوں، بھائی عبدالغفار کا انتظار کر رہا ہوں، اور بھائی بہت محنتی انسان ہے، اللہ پاک تندرستی دیتے ہیں۔ تو پائپ سیدھا کیا ہوا ہے، موٹر چلاتے ہیں اور سپرے کرنی شروع کرتے ہیں۔ پہلی ٹینکی بھر لی ہے، کھیت میں ہم کریں گے پیراکواٹ، اور جہاں کھبل ہے نا کالے بنوں پہ وہ کریں گے ہم گلائفوسیٹ، کیونکہ گلائفوسیٹ جو ہے نا وہ باغات کے نیچے نہیں کرتے، لیکن یہ جو پیراکواٹ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ جو ہے نا کھیت میں کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی قطرہ باغ کے نیچے بھی چلا جائے پودوں کے نیچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ڈر خطرہ نہیں ہوتا۔ ہم نے سپرے کروا لی تھی، اور پھر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جڑی بوٹیوں کی کیا صورتحال ہے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے پودوں کو گھاس کو پانی دے لوں۔ جب بھی آپ نے پانی دینا ہوتا ہے نا اپنے پودوں کو، اگر آپ کے گھر میں پودے ہیں، صبح کے ٹائم اگر آپ پانی دیں گے، زمین ٹھنڈی ہوتی ہے تو پودوں کی جڑوں کو جو تپش ہے نا وہ نہیں پہنچتی، پودوں کی جڑیں جو ہے نا وہ سکون میں رہتی ہیں۔ لیکن اگر آپ شام کو پانی دیتے ہیں، ٹھنڈے ٹائم پانی دے دیا کریں، لیکن اگر آپ دن میں دھوپ کے وقت پانی دیتے ہیں تو ایک تو پانی جو ہے نا وہ گرم ہوتا ہوا آتا ہے، زمین تپتی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پودوں کی جو جڑیں ہیں نا وہ گل جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پودے ہمارے اکثر سوکھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص ٹپ ہے، ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں پودے لگائے ہوئے ہیں تو پانی آپ نے صبح کے وقت دینا ہے، یا بالکل شام کے وقت آپ نے نا اپنے پودوں کو پانی دینا ہے، جب زمین ٹھنڈی ہو جائے، تپش نہ ہو۔ تو اس لیے میں بھی موسٹلی صبح پانی دیتا ہوں، اور اگر سیکنڈ ٹائم دوسری بار دینا پڑے تو پھر میں بالکل جب زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا، تپش ختم ہو جاتی ہے، تو پھر میں شام کو پانی دیتا ہوں۔ اس وقت جو ہم نے سپرے کل کی تھی نا شام کو، وہ صبح تو مجھے ٹائم نہیں ملا، میں کہیں اور مصروف ہو گیا تھا، اور ابھی تقریباً کوئی 3:30 بجے کا ٹائم ہے، ابھی میں اس کا رزلٹ آپ کو دیا۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہر شے پودوں کے علاوہ جو بھی جڑی بوٹی تھی سب کا صفایا ہو گیا، یہ دیکھیں
ادھر بھی بھائی عبدالغفار نا پودے بچا کے کر گئے تھے اور یہ بھی لم لیٹ ہو گئی ہے. یہ بھائی جڑی بوٹیاں ایسے ہی قابو آتی ہیں، ورنہ اگر بندہ کہے نا کہ ہاتھ سے یا ہل چلا کے ان کو ختم کر لے تو یہ کہانی کوڑی ہے. بلاگ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. سامنے سے جو ہے نا دھوپ پڑ رہی ہے آنکھوں میں. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. اللہ حافظ.